بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن کیسے مناتے اور خطبہ حجۃ الوداع سے متعلق اہم معلومات جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی راتوں کو عبادت کے غرض سے زندہ رکھنے کا حکم دیا، اور ہم بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو بجائے عبادت کے بازاروں کی خاک چھاننے میں گزار دیتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے مناتے تھے، تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں اور خوب نیکیاں بھی کمائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے، گھر سے عیدین کی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے اور عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے کچھ تناول فرماتے، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی ذبح فرماتے اور اس کا گوشت تناول فرماتے، اور عیدین کی نماز کے لیے جاتے اور آتے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اور جس راستے سے نماز کے لیے جاتے واپسی کے لیے دوسرے راستے سے گزر فرماتے اور لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن بے حد سادگی اور زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت اور صحابہ کرام سے ملاقاتوں اور لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے دین کی طرف بلانے میں وقف کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آخری خطبہ دیا تھا۔ آئیے اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو جو اہم پیغام دیا اس کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم باحفاظت رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔
اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔